سوچئے کہ یہ ادارہ جامعہ عبیدیہ اگر آج یہاں قائم نہ ہوتا تو کیا آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ ممکن تھا کہ ہم اتنے سارے علماء کرام کو ایک ساتھ یہاں دیکھ سکتے، ان کی باتوں کو سن سکتے؟ حضرت مفتی صاحب کی حیثیت شاید آپ حضرات نہ جانتے ہو، اس وقت پورے ہندوستان میں حضرت کا جو مقام و مرتبہ ہے علم حدیث اور علم فقہ میں، وہ حضرات علماء کرام بخوبی جانتے ہیں۔ ہندوستان کا سب سے موقر علمی اور فقہی ادارہ اسلامک فقہ اکیڈمی، ایک طرح سے آپ اس کے علمی سربراہ اور روح رواں ہیں۔ ہم لوگ جب سیمینار میں کبھی حاضر ہوتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو وہاں حضرت کے مقام و مرتبہ کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ بزرگوں، میں صحیح کہتا ہوں کہ اس دیہات کے لوگوں کے لیے یہ نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے کہ آپ حضرات اتنی آسانی سے حضرت کو یہاں اپنے درمیان پا رہے ہیں۔ یہ تو مولانا عباس صاحب کی محنت، ان کی محبت اور خلوص ہے، اور آپ حضرات کی یہ قسمت، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کلیان پور کے کلیان کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہو سکی ہے۔ آپ حضرات نے جس محبت اور عقیدت کا ثبوت دیا ہے، اور مغرب بعد سے مسلسل اس ٹھنڈی کی رات میں آپ جو یہاں جمے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی زیارت کر رہے ہیں، طلباء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ بچوں نے جس طرح کے پروگرام پیش کیے۔ جی، ہم میں سے بہت سے لوگ ماضی میں بچے ہی تھے، کیا ہمارے لیے یہ موقع تھا؟ میں تو بچوں کا پروگرام وہیں بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا، میرے دل میں بار بار ایک بات آ رہی تھی کہ یہ بچے اسی کلیان پور کے جو جس فراٹے کے ساتھ حدیث اور قرآنی آیات پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین کو بھی شاید اتنی حدیثیں یاد نہیں ہوں گی۔ جی، ہم باپ ہو کر بھی اتنی حدیث اور اتنی دعائیں یاد نہیں کر پائے ہوں گے جتنا یہ چند مہینوں میں یہ بچے یہاں یاد کر لیا۔ کیا یہ اس ادارے کا کمال نہیں ہے؟ جی، اگر ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا، یہ ادارہ اگر یہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے، تو آپ حضرات کا اگر تعاون اس ادارے کے ساتھ رہا تو کون سا کام یہاں سے نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو حسن کی پہلی کرن ہی دیکھی ہے، ابھی تو حسن کی پہلی کرن ہی دیکھی ہے، مزاج یاد ذرا دیکھنا نکھار کے بعد۔ جی، ابھی تو شروع ہوا ہے کام۔ آپ حضرات کا تعاون اگر رہا اور یہی عقیدت اور محبت آپ پیش کرتے رہے تو انشاءاللہ یہ کلیان پور ایک ایسا مثالی گاؤں بنے گا کہ لوگ یہاں سے کچھ سیکھنے آئیں گے اور یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے۔ بزرگوں، بہت دیر سے آپ حضرات یہاں جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ آپ کے دل میں اللہ، اس کے رسول اور علماء کرام کی عظمت اور محبت کی ایک بین دلیل ہے۔ لیکن بزرگوں، ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہماری یہ محبت، ہماری یہ عقیدت علماء سے، دین سے، مدارس سے اور اللہ اور اس کے رسول سے یہ تعلق اور محبت یقیناً قابل قدر چیز ہے، لیکن بزرگوں، اس کا صحیح فائدہ ہمیں اسی وقت حاصل ہوگا جب یہ محبت اطاعت میں بھی تبدیل ہو جائے۔ ہم صرف علماء سے محبت کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے مجموع میں حاضر ہوں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد ہماری زندگی آنے سے پہلے کی جیسی تھی، آنے کے بعد بھی اگر ہماری صورتحال وہی باقی رہی تو بزرگوں، یہ جلسے ہمارے لیے بہت زیادہ مفید نہیں بن سکتے۔ اصل اس کا فائدہ تو اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم یہاں آنے کے بعد حضرات علماء سے جو باتیں سنیں اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی قوم تھی جس کو بنی اسرائیل کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ وہ بھی انبیاء پر ایمان لاتے تھے، انبیاء کی باتوں کو سنتے بھی تھے، انبیاء سے محبت بھی کرتے تھے۔ ایک بڑی خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ مانتے ان کی نہیں تھے، اپنی منوانا ان سے چاہتے تھے، اپنی منوانا چاہتے تھے۔ سنتے سب تھے، کتاب ہدایت بھی منگواتے تھے، لیکن جب آ جاتی تھی تو اطاعت سے انکار کر دیتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ یہ ایک بہت بڑی کمی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کیا، وباءوا بغضب علی غضب کے مصداق بنے۔ اس لیے بزرگوں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ محبت ہمارے کام آ جائے
اور ہماری عقبہ کو بنانے کا یہ ذریعہ بن جائے، تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم علماء سے صرف محبت ہی نہیں کریں گے بلکہ ان کی باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ صحابہ کا یہی مزاج تھا، صحابہ کا یہی مزاج تھا کہ وہ اپنے جذبات کو نبی کے حکموں کے اوپر بلکہ نبی کے اشارے اور منشا پر پامال کر دیا کرتے تھے۔ وہ کبھی صرف جذباتی لگاؤ نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے جذبات جو ہوتے تھے وہ صرف جذبات کے حد تک نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ اطاعت کے حد تک پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ جو بات بھی صحابہ نے سن لیا، اگر کوئی بات ایسی ہوئی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوئی، صحابہ اس وقت اپنے مزاج اور شوق کو پرے ڈال دیتے تھے اور نبی کی بات پر سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ اطاعت اور محبت کی ایسی ایسی مثالیں صحابہ نے پیش کی ہیں کہ صرف ان مثالوں کو شمار کیا جائے تو اس کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی، دین پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی اور حضرت عائشہ صدیقہ سے معلوم کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا معمول کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جب آتے ہیں تو وہ عبادت کس طرح کرتے ہیں، کتنی عبادت کیا کرتے ہیں، تہجد کا کیا معاملہ ہوتا ہے، نفلی روزوں کا کیا حال ہوتا ہے، یہ سب معلوم کرنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ نے ان کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ ہے کہ آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں تو اپنی بشاشت کے اعتبار سے کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت تہجد پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی لگا بدھا آپ کا ضابطہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ کبھی مسلسل 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کبھی چند رکعت پڑھ کے آرام کر لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ تو مختلف طریقے ہیں، حسب سہولت، جیسی بشاشت ہوتی ہے، جیسی طبیعت ہوتی ہے، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرماتے ہیں۔ روزے کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزے کے تعلق سے بھی کوئی معمول متعین نہیں ہے۔ عام طور پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہینے میں 3 روزے نفلی تو آپ رکھ ہی لیتے ہیں۔ اب یہ کبھی لگاتار رکھ لیتے ہیں، کبھی ایام 20 کے 13، 14، 15 کے رکھ لیتے ہیں، کبھی پہلی، دوسری، تیسری کو رکھ لیے، کبھی ہر عشرے میں ایک رکھ لیے۔ بہرحال آپ کا جو معمول تھا حضرت عائشہ نے بتلایا۔ ان لوگوں کو آپ کی یہ عبادت کم محسوس ہوئی اور صحابہ نے آپس میں یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو زیادہ عبادت کی کیا ضرورت، ہم گناہگار ہیں، ہمیں عبادت کی زیادہ ضرورت ہے، لہذا ہم اپنا نظام اس سے بڑھ کر بنائیں گے۔ اور ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ، ایک نے یہ طے کیا کہ میں رات بھر نفلیں پڑھوں گا، رات بھر عبادت اور بندگی کروں گا۔ دوسرے نے یہ کہا کہ ایام ممنوعہ کو چھوڑ کر میں پورے سال روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں بیوی سے قربت نہیں اختیار کروں گا، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی خواہشات کو ایک گنا ختم کر لوں گا۔ بہرحال اس طرح سے ان لوگوں نے ایک اپنا نظام بنایا، وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ کو بتلایا کہ چند صحابہ آئے تھے، آپ کی عبادت کے تعلق سے یہ معلوم کر رہے تھے، میں نے یہ بتلایا۔ تو آپ نے پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ تو ان کے جو مشورے ہوئے تھے آپ کے سامنے جب اس کو بیان کیا گیا، آپ نے انہیں بلایا اور ایک گنا اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے مقابلے میں اللہ کی زیادہ معرفت تمہیں حاصل ہو گئی، میں اللہ کے نبی ہونے کے باوجود